الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير وكانت منها وجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفات أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به قال أبو عبد الله قال إسحاق عن أبي أسامة وكان منها طائفة طيلت الماء صدق رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. درود پاک محبت کے ساتھ اللہم صلی علی سیدنا مولانا مأوانا ملجانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وآلہ وسلم. صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وعلى آلہ وسلم. کتاب العلم سے متعلق حدیثیں چل رہی ہیں، یعنی ان احادیث کا تعلق علم سے ہے. اسی سلسلے کی کڑی یہ بھی ہے، علم کی افادیت سے متعلق، علم اور عالم، فقہ اور فقیہ کی افادیت و اہمیت سے متعلق یہ حدیث پاک آپ نے سماعت فرمائی. سب سے پہلے آپ آسان لب و لہجے میں حدیث پاک کا ترجمہ سماعت فرمائیں. حدثنا محمد بن العلاء، امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی محمد بن علاء نے، انہوں نے فرمایا ہم سے حدیث بیان کی جناب حماد بن اسامہ نے، اور انہوں نے حدیث سنی جناب برید بن عبداللہ سے، اور انہوں نے حدیث سنی حضرت ابو بردہ سے، اور انہوں نے حضرت ابو موسیٰ سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حدیث کیا ہے؟ اور رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم. فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے مجھے جو علم و ہدایت کے ساتھ مبعوث فرمایا، اس کی مثال، اللہ نے مجھے جو علم و ہدایت کے ساتھ مجھے بھیجا، مبعوث فرمایا، اس کی مثال کیسی ہے؟ کَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثِيرِ،
اس کی مثال زوردار بارش کی ہے، موسلا دھار بارش کی ہے، ایسی بارش اصاب اردن کہ جو بارش زمین پر برسی، فکان منہا نقیہ، تو زمین میں سے ایک حصہ یا کچھ حصہ اتنا عمدہ ہوتا ہے، یا زمین اتنی عمدہ ہوتی ہے کہ بارش کے برسنے کے بعد زمین چونکہ عمدہ ہے، قبلت الماء، وہ پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، وہ زمین قبول کر لیتی، جذب کر لیتی ہے۔ زمین عمدہ ہے، زرخیز ہے، پروڈکٹیو ہے، فرٹائل نہیں ہے، تو وہ زمین، عمدہ زمین پانی کو جذب کر لیتی ہے۔ سننا غور سے، بڑی پیاری مثالیں ہیں۔ صرف جذب ہی نہیں کرتی، پھر کیا ہوتا ہے؟ فَأَنبَتَتِ الْكَلَاءَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ، کلا کہتے ہیں عربی میں گھاس کو، اور عشب کہتے ہیں، یا عشب سے مراد ہیں سبزیاں، سبزیاں، سبز چیزیں، ٹھیک ہے جی، کثیر معنی زیادہ۔ وہ عمدہ زمین پانی کو جذب کرنے کے بعد گھاس اور سبزیاں اگاتی ہے۔ وَكَانَتْ مِنْهَا وَجَانِبُ، یہ جدبن کی جمع ہے وجانب، اصل میں جدب وجانب اسے کہتے ہیں جو جناب علی جو بظاہر اسلام کا اظہار کرے اور دل میں نفاق رہے، ٹھیک ہے، جسے ہم منافق کہتے ہیں، تو یہاں مراد ہے سخت زمین، ٹھیک ہے۔ وہ کان منہا وجانب، اور زمین کے کچھ ایسے حصے ہوتے ہیں، کوئی ایسی زمینیں ہوتی ہیں جو سخت ہوتی ہے۔ امسکت الماء، وہ پانی جمع تو کر لیتی ہے، پانی جمع کر لیتی ہے اپنے اندر۔ فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ، اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یا لوگوں کو وہ فائدہ پہنچاتی ہے زمین۔ فَنَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ، اللہ ایسی زمین کے ذریعہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ فَشَرِبُوا، لوگ پانی پیتے ہیں، وَسَقَوْا، لوگ دوسروں کو پلاتے بھی ہیں، سقا یسقی، پانی پلانا۔ وَزَرَعُوا، لوگ کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں، زراعت کرتے ہیں۔ وَأَصَابَ مِنْهَا طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، اور زمین کا کچھ ٹکڑا ایسا بھی ہوتا ہے کہ قیعان، یہ بالکل سپاٹ ہوتا ہے، سپاٹ، ایسا سپاٹ، لا تمسک ماء ولا تنبت کلا، نہ وہ پانی کو جذب کر پاتی ہے زمین کا وہ ٹکڑا، کر زمین کا وہ ٹکڑا نہ پانی کو جذب کر پاتا ہے، نہ پانی کو قبول کر پاتا ہے، نہ پانی کو جمع کر پاتا ہے، اور نہ وہ گھاس اگا پاتا ہے۔ یہ بالکل بنجر زمین ہے، اس کے اندر ذرہ برابر بھی پروڈیوسنگ ایبیلٹی نہیں ہے۔ بات سمجھ شریف آ رہی ہے؟ یہ مثال کس کی دی جا رہی ہے؟ بارش کی۔ زوردار بارش جب برستی ہے تو کتنی قسم کی زمینیں ہو گئی؟ 3 قسم کی زمینیں۔ بارش برسی، ایک زمین وہ ہے جو اس نے پانی کو جذب کر لیا اپنے اندر، اور اس نے گھاس اگائی، سبزیاں اگائی، لوگوں نے فائدہ اٹھایا، لوگ متمتع ہوئے۔ کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں کہ پانی جمع تو کر لیتی ہیں مگر گھاس اگا نہیں پاتی، سبزیاں اگا نہیں پاتی، مگر یہ ہے کہ اس سے چونکہ پانی جمع کر لی زمین نے، چونکہ زمین نے پانی کو جمع کر لیا ہے، ٹھیک ہے، تو اب وہ زمین بذات خود تو گھاس اگا نہیں پاتی، سبزی اگا نہیں پاتی، چونکہ پانی جمع ہے، تو جمع شدہ پانی سے لوگ پانی پیتے بھی ہیں، پلاتے بھی ہیں، کھیتیاں وغیرہ کر لیتے ہیں۔ 2 قسم کی زمین ہو گئی نا، اور تیسری قسم کی زمین وہ ہے، بارش تو ہوئی، دیکھیں نا، بارش یکساں ہو رہی ہے، بارش یکساں زمین پہ ہو رہی ہے، مگر 3 قسم کی زمینیں ہیں وہاں۔ پہلی زمین وہ تو پانی کو اس کے اندر جذب کرنے کی صلاحیت ہے، وہ پانی جذب کر لیتی ہے اور گھاس بھی اگاتی ہے، سبزیاں اگاتی ہے، نمبر 1۔ دوسری زمین وہ ہے تو پانی جمع تو کر لیتی ہے مگر اس میں
گھاس سبزیاں اگانے کی طاقت نہیں ہے، چونکہ پانی جمع ہے، جمع شدہ پانی سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، پلاتے ہیں، کھیتیاں کرتے ہیں۔ اور تیسری زمین وہی ہے قیعان، یہ بالکل سپاٹ، ایسی سپاٹ ہے، ایسی بنجر ہے، نہ وہ پانی جمع کر پاتی ہے، نہ وہ پانی جذب کر پاتی ہے، نہ کچھ اگا پاتی ہے گھاس وغیرہ۔ سمجھ گیا؟ یہ تین قسم کی زمینوں کی یہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال پیش کی ہے۔ تو مثال سرکار نے بارش کے دی نا، زوردار بارش کی، کہ جو اللہ نے مجھے علم کے ساتھ بھیجا ہے، ہدایت کے ساتھ بھیجا، اس کی مثال زوردار بارش کی ہے۔ اور پھر زوردار بارش کی بنیاد پر زمینوں کی تین قسمیں۔ کتنی بات سمجھ شریف آ گئی نا؟ رکھے ذہن میں، آگے کام آئی گی بات، آگے بڑھیں۔ اب فرماتے ہیں میرے آقا فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقِهَ فِي دِينِ اللَّهِ، یہ جو میں نے یہ جو میں مثالیں دی ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو میں نے مثالیں دی ہیں، بات سمجھ نہیں پا رہی ہے، تو یہی مثال اس شخص کی ہے جس کو اللہ کے دین میں تفقہ حاصل ہے، یعنی عالم دین ہے، ٹھیک ہے، تفقہ حاصل ہے۔ وَنَفَعَهُ بِمَا بَعَثَنِيَ اللَّهُ بِهِ، اور جس چیز کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس چیز سے فائدہ پہنچاتا ہے، عالم دین ہے، فائدہ پہنچاتا ہے۔ فعلمہ، علم حاصل بھی کیا اس نے، وعلمہ، اور اس نے تعلیم بھی دی، اسے علم بھی حاصل کرتا ہے اور علم کو پھیلاتا بھی ہے، تعلیم دیتا بھی ہے۔ ایک مثال آگے چل کے میں تطبیق پیش کروں گا، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا، اور دوسری مثال سمجھا دیں، اس شخص کی مثال لم يرفع بذلك رأسا، جو اس میں اپنا سر نہیں اٹھا پاتا ہو، ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت به، وہ ہدایت جس کے ساتھ مجھے اللہ نے بھیجا ہے اسے قبول بھی نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے نا؟ کیا سمجھا آپ نے؟ اس سے پہلے کہ میں ترجمہ آپ نے سن لیا ہے، میں اس کی تشریح اور میں اس کا بریف آپ کے سامنے اس سے پہلے کہ پیش کروں، پہلے آئیے جیسا کہ دستور رہا ہے ہمارے درس حدیث کی محفل کا کہ ہم جو مین راوی ہوتے ہیں ہم ان کی حیات طیبہ کے کچھ گوشے پیش کرتے ہیں۔ اس حدیث پاک کے اہم راوی حضرت ابو موسیٰ ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ ابو موسیٰ یہ نام نہیں ہے، یہ کنیت ہے۔ کنیت آپ سمجھتے ہوں گے، اب کا معنی باپ ہوتا ہے، ابو موسیٰ مطلب موسیٰ کے باپ۔ جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کنیت کیا ہے کسی کو معلوم؟ میرے سرکار کی کنیت کیا ہے؟ ابو القاسم۔ کیا ہے؟ ابو القاسم آپ کی کنیت ہے۔ مولائے کائنات کی کنیت کیا ہے؟ ابو الحسن، حسن کے باپ۔ میری کنیت کیا ہے؟ ابو القرار، قرار کا باپ۔ بات سمجھ سے نہیں پا رہی ہے؟ ابو عثمان، ابو محمد، ابو عثمان، ماشاءاللہ۔ تو ابو موسیٰ ایک کنیت ہے۔ تو ابو موسیٰ کنیت کے تقریباً 4 صحابہ کرام کے نام حدیثوں میں آتے ہیں۔ ان میں سے مشہور جو ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری ہیں رضی اللہ تعالیٰ، بہت بڑے پائے کے صحابی ہیں، حضرت مولائے کائنات کے بڑے معتمد خاص تھے، بڑے قریبی تھے آپ کے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مائناس صحابی رسول کا نام ہے، اور رہنے والے تھے یمن کے، یمن کے باشندے تھے آپ، اور یہ انہوں نے حبشے کی جانب ہجرت بھی کی، اور جب لوگوں نے ہجرت مدینہ کی
تو بعد ہجرت مدینہ وہ حبشہ سے آ کر پھر مدینہ پاک میں آپ رہنے لگے۔ مدینہ پاک میں آپ نے بود و باش اختیار فرمائی اور آخر وقت میں آپ مکہ المکرمہ تشریف لے آئے، اور مکہ المکرمہ ہی میں آپ کا وصال بلال ہو۔ آپ کا نام عبداللہ ہے، کنیت ہے ابو موسیٰ۔ اشعری کیوں کہتے ہیں؟ یمن کے ایک گاؤں اشعر میں آپ پیدا ہوئے تھے، تو اپنے پیدائشی وطن کی مناسبت سے آپ کو اشعری کہا جاتا ہے۔ جیسے ملک کے مناسبت سے پاکستانی کہتے ہیں، بنگلہ دیشی کہتے ہیں، شہر کی مناسبت سے لاہوری کہتے ہیں، فیصل آبادی کہتے ہیں، ہے نا؟ تو ایسی آپ کو اشعری کہا جاتا۔ اشعر آپ کے گاؤں یا قبیلے کا نام تھا، اور آپ مولائے کائنات کے بہت ہی خاص الخاص تھے، معتمد خاص۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اچھا صحابہ میں بہت بڑے عالم تھے، صحابہ میں بڑے بڑے علماء اور فقہاء ہوا کرتے تھے، علم و فقہ کے تاجدار ہوتے تھے۔ ان بڑے بڑے تاجداران علم و فقہ میں آپ کا بھی نام آتا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یمن کا حاکم بنایا تھا، اور سرکار فاروق اعظم کے دور میں آپ کوفہ اور بصرہ کے باضابطہ گورنر رہے، برسوں رہے، اور آپ ہی کے دور میں اہواز نامی جگہ جو ایران میں جگہ تھی، اس کی فتح ہوئی، اور 63 سال کی عمر میں آپ اللہ کے پیارے ہو گئے، اور مکہ مکرمہ میں آپ کا انتقال بالحلال ہوا۔ آپ سے بہت ساری حدیثیں مروی ہیں، بڑے علم و فضل کے ماہر صحابی رسول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالی عنہ کے فیضان سے ہمیں سرشار و بہرور فرمائے، بولے آمین۔ اب تشریح سنیے، بعض شریف میں ہے، میرے آقا نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو اللہ نے مجھے علم و ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے، اس کی مثال کیسی ہے؟ تیز بارش کی۔ اور تیز بارش سے ہوتا کیا ہے؟ بارش تو ایک جگہ برسی، مگر زمین کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک زمین وہ ہے جو جناب بارش کو جذب کر لیتی ہے اپنے اندر، اور گھاس اگاتی ہے، سبزیاں اگاتی ہے۔ تو ایسی ہی مثال اس علم کی، علم والے کی ہے۔ سرکار تو علم لے کے آئے، ہدایت لے کے آئے، سرکار نے علم کو بانٹ دیا، ہدایت کو بانٹ دیا، اور جنہوں نے علم حاصل کیا، دین حاصل کیا، ہدایت حاصل کی، وہ ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے بارش سے وہ زمین نے بارش کو جذب کر لیا، گھاس اگائی، سبزیاں اگائی، ایسے ہی جو سرکار علم و ہدایت لے کے آئے ہیں جو بارش کی طرح ہے، تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں زمین کی طرح کہ وہ اس علم کو حاصل کر لیتے ہیں، دین حاصل کرتے ہیں، ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ اور لوگوں کو بھی دین سکھاتے ہیں، علم سکھاتے ہیں، علم پھیلاتے ہیں، اور لوگوں کی ہدایت کا وہ باعث بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ دوسری قسم کی زمین پانی جذب نہیں کر پاتی، وہ جمع کر لیتی ہے، خود گھاس سبزیاں اگا نہیں پاتی، مگر چونکہ پانی وہاں جمع ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو ایسی اس دیندار کی مثال ہے، یا عالم دین کی مثال ہے، فقیہ کی مثال ہے، کہ وہ تو علم سے لبالب تو ہے، لیکن اس کا وہ عمل نہیں ہے جو عمل ہونا چاہیے۔ بچوں کے اس کے اندر علم ہے، دین ہے، ہدایت ہے، وہ چیزیں موجود ہیں، اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، مگر خود عمل پیرا نہیں ہے۔ بات سمجھ نہیں پا رہی ہے؟ جی، اور تیسری مثال ہے، کیا ہے؟ قیعان، زمین بالکل سپاٹ ہے،
نہ وہ پانی جذب کر پاتی ہے، نہ جمع کر پاتی ہے، نہ اس میں صلاحیت ہے کہ وہ گھاس سبزیاں اگائے۔ تو یہ مثال ان حضرات کی ہے، ان کے پاس دین آیا، ہدایت آئی، علم آیا، کم نصیبی یہ نہ دین حاصل کیا، نہ علم حاصل کیا، نہ ہدایت حاصل کی۔ تو یہ وہ حضرات ہیں، یہ وہ اشخاص ہیں جو انتہائی کم نصیب ہوتے ہیں کہ بارش، سرکار نے کیا فرمایا، علم و ہدایت بارش کی طرح ہے، زوردار بارش کی طرح ہے، نہ قصور بارش کا تو ہے نہیں، یہ تمہارے ضمیر کا معاملہ ہے، تمہارے دامن کا معاملہ ہے، تمہاری صلاحیت کا معاملہ ہے، تمہاری اپنے اندر طاقت و قوت کا معاملہ ہے۔ جیسے وہ زمین کی عام سپاٹ ہوتی ہے، نہ پانی جمع کر پاتی، جذب کر پاتی ہے، نہ گھاس اور سبزیاں اگا پاتی ہے، ایسے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دین آنے کے بعد بھی علم ان کے سامنے آتا ہے، ہدایت آتی ہے، مگر وہ اسے حاصل نہیں کرتے، بے دین ہو کے رہتے ہیں، بے علم ہو کے رہتے ہیں، اور بے ہدایت ہو کے رہتے ہیں۔ بات سمجھ شریف آ رہی ہے؟ تو ان مثالوں سے آپ نے کیا سمجھا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ علم، حکمت، ہدایت دین کی بڑی اہمیت ہے۔ علم حاصل کرنا چاہیے، اگر اللہ نے علم سے نوازا ہے تو فیاضی چاہیے، علم کو اندر میں نہ رکھو، جیسے وہ زمین جو جذب کر لیتی ہے پانی کو، بارش کے پانی کو، اور وہ اگاتی ہے گھاس سبزیاں، اللہ نے علم دی، علم کو پھیلاؤ، اپنے اندر رکھو نہیں، رکھ کے کہاں لے جاؤ گے، قبر میں جاؤ گے، علم پھیلاؤ۔ یہ فقط ایک عالم کے لیے نہیں ہے، ہر مومن کے لیے ہے۔ جو کچھ تمہیں علم حاصل ہو رہا ہے یا ہو، علم کو اپنے اندر محدود نہ رکھو، اپنے اندر تم سے مقید نہ بناؤ۔ جو سیکھا تم نے ہے، دین سیکھا، علم حاصل کیا، مسائل جانے، ہے نا، اسے تم پھیلاؤ، اپنے گھروں میں پھیلاؤ، اولاد میں پھیلاؤ، بھائی بہن میں پھیلاؤ، ماں باپ کے میں پھیلاؤ، بیوی کو بتاؤ، دوستوں کو بتاؤ، احباب کو بتاؤ۔ علم ایک ایسی دولت ہے، جتنا خرچ کرو گے علم بڑھتا جائے گا، گھٹے گا نہیں۔ ہاں دنیا کی دولت ہے، مال و اسباب خرچ کرو تو گھٹ جاتا ہے، علم گھٹتا نہیں، علم بڑھتا۔ ہاں علم کو اگر دبا کے رکھا جائے تب علم آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے، آدمی بھول جاتا ہے، پھر نسیان طاری ہو جاتا ہے، ساری چیزیں نسیہ منسیہ ہو جاتی ہیں، ہے نا۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ حافظ قرآن بندہ اللہ کا فیضان ہے، جس کو اللہ قرآن پاک کا حافظ بنا دے۔ تو حافظ بننا کمال نہیں ہے، حفظ کو برقرار رکھنا کمال ہے۔ اگر بندہ نہ پڑھے تو بھول ہی جائے گا، ہے نا۔ عام طور پہ حافظ لوگ کیا کرتے ہیں، پورا سال پڑھتے نہیں۔ اب جب ہم ماہ رمضان مبارک آتا ہے تو دیر صبح شام لگے ہوئے ہیں ساتھ۔ اگر سال پر پڑھا ہوتا حافظ قرآن نے تو ایسی بات نہیں ہوتی نا۔ یہ حال علم کرنا ہے، مطالعہ ضروری ہے، اور ساتھ ساتھ علم کو پھیلانے کی ضرورت ہے۔ علم پھیلاؤ گے تو علم آپ کے اندر نہیں رہا، آگے بڑھ گیا، دوسروں تک پہنچ گیا، وہ کسی اور تک پہنچائے گا، کسی اور تک پہنچائے گا، پھر یہ صدقہ جاریہ کا کام دے گا، ہے نا۔ تو تم دنیا سے چلے جاؤ گے، تم دنیا سے چلے جاؤ گے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا 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 محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وسلم۔ اسے آپ نے علم دیا، پھیلایا ہے۔ آپ مر جاؤ گے مگر جس سے علم دیا ہے اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا، جب تک وہ علم سے فائدہ اٹھاتا ہوگا۔ صدقہ جاریہ ہے نا، العلم ينتفع به، وہ علم سے نفع حاصل کیا جائے، یہ بھی صدقہ جاریہ کے اندر آتا ہے۔ تو علم حاصل کرنا چاہیے، اس لیے میرے سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے
طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، بقدر ضرورت علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ کل تم قیامت کے دن بولو گے یا اللہ مجھے معلوم نہیں تھا تو میں گناہ کر بیٹھا، مجھے معلوم نہیں تھا نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، نماز میں غلطیاں کر دی، میں نماز میں فرض چھوڑ دیا اور مجھے پتہ نہیں چلا، مجھے معلوم نہیں تھا، واجب بھول سے چھوڑ گیا، 100 میں نہیں کر سکا، مجھے معلوم نہیں تھا، میں نے فلاں گناہ کا ارتکاب کر لیا، مجھے معلوم نہ تھا۔ تو میرا خدا فرمائے گا میرے بندے کیوں نہیں معلوم کیا؟ کہ تو نے میرے حبیب کا فرمان نہیں سنا تھا کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض، یہ تو نے فرض چھوڑا پھر گناہ کیا، تجھے ڈبل سزا دی جائے گی۔ تو نئے جاننا یہ عذر لنگ ہے، نئے جاننا یہ عذر شرعی نہیں ہے، نئے جاننا عدم علم، نئے جاننا یہ قابل قبول عذر نہیں ہے۔ جب سرکار نے فرما دیا صاف لفظوں میں کہ ہر مسلمان مرد و عورت پر علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے، یہ کب کہا میرے سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر مسلمان جائے 15 سال 10 سال مدرسوں میں رہے اور تعلیم حاصل کرے؟ نہیں، انہیں کر پائے نہیں کر پائے، اتنا تو ہو جو ضرورت کے مطابق مسائل ہیں، کفر کیا ہے، ایمان کیا ہے، خوش عقیدگی کیا ہے، بد عقیدگی کیا ہے، گمراہیت کیا ہے نا، شرک کیا ہے، بدعت کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، نماز کے ضروری مسائل، روزے کے، حج کے، زکات کے، طلاق کے، نکاح کے، جناب بیع و شراء کے، تو یہ ساری چیزیں جو روز مرہ زندگی میں ان کی ضرورتیں پڑتی رہتی ہیں نا، یہ مسلمان کی جاننا ضروری ہے، اتنا تو حاصل کر لو کم سے کم۔ چلو تمہیں اتنا بھی ٹائم نہیں ہے مطالعہ کرنے کا یا استاد کے پاس بیٹھنے کا، تو میرے سرکار نے کیا ارشاد فرمایا، قربان جائیے، فرماتے ہیں اغدو عالما او متعلما، فرماتے ہیں اس حال میں صبح کرو کہ تم عالم رہو، یہ نہ ہو سکے اس حال میں صبح کرو کہ تم متعلم رہو، طالب علم رہو، یہ نہ ہو سکے اس حال میں صبح کرو تم علماء کی صحبت میں بیٹھا کرو۔ علماء حق مراد ہے، علماء باطل علماء سو مراد نہیں ہے، ورنہ وہاں علم کیا ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اگر تم عالم کی حیثیت سے صبح نہیں کر پا رہے، متعلم کی حیثیت سے صبح نہیں کر پا رہے، تو تم تیسرا آپشن یہ ہے کہ علماء کی صحبت میں بیٹھا کرو، علماء حق کی صحبت میں بیٹھا کرو، یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو علماء سے محبت کیا کرو، علماء حق سے، نفاق نہیں، ظاہر کچھ ہے باطن کچھ ہے، ظاہر میں آئے صاحب دستموسی بھی کر دیتے ہیں، بڑے ادب سے احترام سے ملتے ہیں، جی حضور خوب کیا ہے، اور یہاں سے ہٹے شروع ہو گئے، مولوی صاحب ایسے ہیں، مولوی صاحب ایسے ہیں، علامہ صاحب ایسے ہیں، مفتی صاحب ایسے ہیں، امام صاحب ایسے ہیں، شروع ہے۔ یہ ہماری قوم کا ایسا حال ہے کہ نہیں؟ بتاؤ تو محفوظ یہ بول رہا ہوں نا میں، ایسا نہیں، سچی محبت کا دل سے عقیدت رکھو، یہ تمہاری محبت رائے گا نہیں جائے گی، یہی علماء کل تمہاری شفاعت کریں قیامت کے روز۔ نفاق کرو کہ شفاعت کیا کریں گے تمہاری؟ تو میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پانچویں نہ بنو، 4 آپشن ہو گیا نا، نمبر 1 عالم بنو یا متعلم بنو یا علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے بنو یا علماء سے سچی محبت کرنے والے بنو، پانچویں نہ بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ لا تکن الخامس، تم 5 پہ نہ بن، لا تکن الخامس، 5 پہ نہ بن ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔
اس حدیث پاک سے بھی علم کی بڑی اہمیت و فضیلت معلوم ہے نا۔ اب علم دین واقعی حاصل کر لیتا ہے تو ایسے عالم کے لیے کیا کہنا ہے؟ حدیثیں علماء کے فضائل میں بھری پڑی ہیں۔ ایک مقام پہ میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل العالمی کل فضل العالمی علی العابدی کا فضلی علی ادناکم، ایک عالم کی فضیلت، عالم حق کی فضیلت عابد پر، عبادت گزار پر۔ سرکار نے عالم کے مقابلے میں عابد کا استعمال کیا نا، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ عابد تو ہے، عبادت گزار ہے، مگر عالم نہیں ہے نا؟ اور یہ عالم تو ہے مگر عابد نہیں ہے، تقابل ہو رہا نا۔ تو ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر ایسے ہی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا آدمی پر ہے، ادنا آدمی پر ہے، ادنا علی ادناکم، تم میں سے سب سے زیادہ، تم میں سے جو ادنا ہے اس پر جو میری فضیلت ہے، ایسی ہی فضیلت ایک عالم حق کی ہے، عام مومن پر نہیں۔ وہ مومن جو عابد ہے، عبادت گزار ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، تہجد گزار ہے، اوابین پڑھنے والا ہے، چاشت و اشراق پڑھنے والا ہے، عابد شب زندہ دار ہے، زہد و ورع کا شہسوار ہے، اس پر جیسے سرکار کی فضیلت ایک ادنا انسان پر ہے، ویسے ہی فضیلت ایک عالم حق کی کس پہ ہے؟ عابد پر۔ یہ میں نہیں کہتا، آپ کے ہمارے آقا فرماتے تھے، سمجھ رہے آپ؟ تبھی میرے آقا نے فرمایا کہ تم یا تو عالم بن کے رہو، یا طالب علم بن کے رہو، یا علماء حق کی صحبت بیٹھنے والے بن کے رہو، یا علماء سے محبت کرنے والے بن کے رہو۔ نفاق نہیں، ظاہر کچھ ہو باطن کچھ ہو، نہیں، ستیہ پانچ میں نہ بنو ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے۔ ایسے ہلاک ہو کے پتہ نہیں چلے گا، ایسے برباد ہو جاؤ کہ پتہ نہیں چلے گا۔ آپ کو معلوم ہے، بات آئی میں عرض کروں، دیکھیں کبھی ایسا ہوتا ہے بندہ غلط کاری کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اب دیکھتا ہے سزا تو مل نہیں رہی، عذاب تو آ نہیں رہا، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں، مستیاں کر رہا ہوں، میری ترقی ہوتی جا رہی ہے، دولتیں بڑھتی جا رہی ہیں، مال آ رہا ہے، تو وہ ذری بن جاتا ہے اور گناہ کرتا ہے اور کرتا ہے، ذری بن جاتا ہے۔ اب بندے کو پتہ نہیں ہے، میرے خدا کی عجیب حکمت ہے، وہ ظالموں کو، گنہگاروں کو چھوڑ دیتا ہے، جب وہ ذری بن جاتا ہے نا تب خدا اسے پکڑتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ، اِنَّا بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ بات آئی رسول نے 2 منٹ میں۔ قرآن مقدس میں بڑے پیارے پیارے واقعات ہیں، عبرتناک، سبق آموز۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک گاؤں کا نام تھا ایلا۔ کیا تھا؟ بڑا شاداب سرسبز گاؤں تھا، وہاں 70,000 کی آبادی تھی، لوگ بڑے خوش و خرم رہا کرتے تھے، بالکل مطمئن ہر اعتبار سے، خورد و نوش کے اعتبار سے، لباس و پوشاک کے اعتبار سے، آمدنی کے اعتبار سے، زرخیزی کے اعتبار سے۔ وہاں ایک دریا تھا، وہاں مچھلیاں بہت آتی تھی، اور ایلا گاؤں کے لوگ مچھلی کھانے کے بڑے شوقین تھے۔ یہ مچھلیاں روز نہیں آتی تھی، صرف آتی تھی سنیچر کے دن، ہفتے کے دن، بڑی تعداد میں بڑھ جائے۔ جہاں ہفتہ گیا، بقیہ 6 دن میں کوئی مچھلی نہیں ملاقات۔ اور اس شریعت میں ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنا حرام تھا۔ اللہ نے انہیں امتحان میں ڈالا کہ جس دن حرام ہے اس دن مچھلیاں خوب آئیں گی،
اور جس دن جائز ہے 6 دن اور شکار کرنا، مچھلی آئے گی نہیں۔ لوگ اللہ کا خوف کرتے تھے، ہفتے کو شکار نہیں کرتے تھے، مگر شیطان تو پیچھے لگا رہتا ہے نا بھائی۔ ایک بندے نے کیا کیا، کہا یار اتنی مچھلی آتی ہے، ایسا کچھ کروں کہ شکار بھی ہو جائے اور میں شریعت کے پکڑ سے بچ جاؤں۔ آئیڈیا لگایا اس نے، شیطانی آئیڈیا۔ ایک مچھلی پکڑی، اس پر دھاگا باندھ دیا، چھوڑ دی اس کو، مچھلی کو چھوڑ دیا دریا، اور دھاگے کے دوسرے سرے کو ایک جگہ میں کھوٹی پہ باندھ دیا۔ مچھلی دریا میں تو گئی نا، گھر لے کے نہیں گیا نا۔ اس نے سوچا میں شکار تو کیا نہیں، میں نے مچھلی پکڑی چھوڑ دیا دریا میں، شکار کہاں کیا میں نے؟ اور دھاگے کے دوسرے سرے کو ایک کھوٹی سے باندھ دیا۔ ہفتہ گزر گیا، سنڈے کو آیا، سنڈے کو آیا، اتوار کو آیا، اس نے مچھلی دھاگا کھینچی، دھاگا کھینچا، مچھلی آ گئی، لے کے چلا۔ اب وہ خوش تھا، میں نے شکار تو کیا نہیں۔ شکار کرنا حرام ہے ہفتے کے روز نا، میں نے ہفتے میں کہاں شکار کیا ہے؟ بیوقوف یہ نہیں سمجھ سکا تو نے جو مچھلی کو قیدی بنایا یہ بھی تو شکار ہے۔ اب کرنے کے بعد یہ پورا ہفتہ خاموش رہا، آئندہ ہفتے تک، فرائیڈے تک، سنیچر تک دیکھیں عذاب آتا نہیں آتا ہے، کوئی عذاب نہیں آیا، کوئی کمی نہیں ہوئی، آرام سے ہے بالکل۔ جرات اور بڑی، جسارت اور بڑی۔ اس نے پھر کیا کیا، 2 مچھلی، 3 مچھلی کا شکار اس طرح شروع کر دیا۔ ہفتے کو آئے، مچھلی کو پکڑے اور دھاگے سے باندھ دے، ایک سرے میں چھوڑ دے دریا میں مچھلی کو، اور دھاگے کے دوسرے سرے کے کھوٹی میں باندھ دے۔ سنڈے منڈے کو آئے مچھلی لے جائے۔ اس کا دیکھا دیکھی 1 2 3 4 5 ہوتے 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 12,000 آدمی اس میں ملوث ہو گئے۔ آبادی کتنوں کی تھی؟ 70,000 کی۔ 70,000 سے 12 نکال کتنے بچے؟ جلدی بولو۔ 58۔ تو یہ جو 12,000 لوگ ملوث ہو گئے، شیطان نے موقع دیکھا، ان لوگوں کے ذہن پہ وسوسہ ڈالا اور یوں کہا دیکھو تم لوگ جو دھاگے والا کام کر رہے ہو یہ مشکل ترین کام ہے نا؟ دھاگے باندھو مچھلی کو، کتنی مچھلی آئیں گی، کتنی دھاگے باندھو گے آپ؟ طریقہ اس نے بتایا، ایک کام کرو، ایک تم حوض بنا دو اور دریا سے ایک نالی نکال دو، مچھلیاں وہ نالی سے آئیں گی، حوض میں نہیں جائیں گی، حوض سے کہاں باہر جا پائیں گا۔ یہ کام کر لو، کب؟ ہفتے کرو، بہت آتی ہے مچھلیاں، ہفتے کو مچھلیاں لو نہیں، اتوار کو آ کے مچھلیاں حوض سے نکال لو۔ ہاں یہ تو اچھا طریقہ ہے بھائی۔ 12,000 لوگ ملوث ہوئے۔ ہوا کیا میرے بھائی پتا ہے؟ 58,000 میں 2 گروپ ہو گئے۔ ایک گروپ تھا اس کی مخالفت کر رہا تھا، کیا کر رہے ہو، حرام کام کر رہے ہو، اللہ کا عذاب نہ آ جائے، یہ بھی تو شکاری کا طریقہ ہوا، تو مچھلیوں کو قیدی بنا رہے ہو، شکار نہیں ہے، بالکل شکار ہے، دھوکہ دے رہے ہو، شریعت سے دھوکہ بازی کر رہے ہو۔ وہ ان سے بیزار ہونے لگے۔ اور ایک گروپ وہ تھا خاموش تھا، برا سمجھتا تھا یہ غلط کام ہے، غیر شرعی کام ہے، یہ کام ہے۔ یہ جناب علی میرا خیال ہے، میں بول رہا ہوں تقریباً وہ میرے بچے کی ماں کو معلوم ہوگا وہ کتنے سال معاملہ چلا ہے، تقریباً میرا خیال ہے 40 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اب وہ لوگ خوش ہیں کہ عذاب نہیں آ رہا، اگر وہ غلط کام کرتے ہیں، اگر ہمارا یہ فعل غلط ہوتا، حرام ہوتا، تو عذاب آ جانا چاہیے، اللہ سے سزا ملنی چاہیے، ہمارا کاروبار ٹھپ ہو جانا چاہیے، ہمارے بچے بڑھ جانے چاہیے، گھر اجڑ جانا چاہیے، ہے نا، صحت ختم ہو جانا چاہیے، بیماری بڑھ جانی چاہیے، ہوگا نہ ہوگا، کچھ نہیں ہو رہا۔ رب کائنات کی پکڑ بہت سخت ہے۔ 40 سال کے بعد رب کائنات کا عذاب آیا۔ اللہ کے پیغمبر نے بہت سمجھایا، وہ 2 گروپ نے بھی، ایک گروپ نے ہی سمجھایا، کائی سنیں گے، لعنت بری بلا ہے۔ جانتے کیا عذاب آیا؟ 12,000 لوگ ایک بار کی عذاب الہی سے
سور بن گئے، جوان تھے بندر بن گئے۔ اب بندر تو بن گئے، سب کو پہچانتے تھے، وہ اپنے دوستوں کو، احباب رشتہ داروں کو بول نہیں پاتے تھے، اور 3 دن تک بندر بنے رہے، بندر سور بنے رہے، اور 3 دن کے بعد 12,000 کے 12,000 سب ہلاک ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے اور گناہوں سے دور و غفور رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ السلام